تجري من تحتها الأنهار. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قبل اس کے عرض و معروض کا سلسلہ شروع کیا جائے. آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ درود شریف کا نذران عقیدت با آواز بلند پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم. میں آپ کے شہر امروہہ کا اور جامعہ نوریہ اشرف العلوم کا ایک ادنا سا خادم ہوں اور اپنے شہر کی محبت اور سنیت کی وجہ سے اور اپنے دین کی وجہ سے یہاں آج کی رات میں رکا ہوا ہوں کیونکہ اپنے شہر کو اپنے لوگوں کو پیغام دینا بھی بہت ضروری ہے. اب ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہی سمجھ لیتے ہیں لوگ. میں بھی کہیں جاتا تو مجمع کا ایک آدمی نہیں کہ امروہہ شریف سے مولانا طیب آئے ہے نا, اب سمجھ جائیں گے تو سنتے ہی رہتے. یا یہ خطبے میں نہیں ہے, سید نہیں ہے, پیر نہیں ہے, بھیا آج تو قدر و منزلت پیروں کی ہے. یا جو ٹھوٹھا ٹھیٹھا کر کے تقریریں کر رہے ہیں, جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور جو چاہ رہے ہیں کہ قوم سدھر جائے, جو اپنے خون کا پانی بنا رہے ہیں, جو سنیت کے غم میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں, ان کا احساس اس امروہہ میں مجھے دیکھنے کو بہت افسوس کی بات. میں آدھا گھنٹہ تقریر کروں گا لیکن چیزیں اور باتیں وہ بتا جاؤں گا کہ ایک زندگی گزر جائے گی انسان کی اور یہ باتیں اسے نہ مل پائیں گی. علمی تقریر کرنے میں دماغ لگتا ہے, مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے جو تمہیں قدر و منزلت ہے. وہ وہی جان سکے گا جو علم سے آشنا ہوتا ہے. الفاظ کی بھرمار کو ایک شاعر کرتا ہے, الفاظ کی بھرمار کو آج کل نیتا ابھی نیتا یہ سب بھی کرتے ہیں, لیکن منبر رسول سے پیغام جانا تبھی ان جنتوں کا فائدہ ہے. اب میں یہ گزارش کروں کہ نہ تو میرے پاس ایسی آواز ہے جو میں تمہیں جگا سکوں اور نہ وہ سینہ ہے کہ دہاڑے مار کے تمہیں سونے میں. مختصر سی تقریر ہے, کمزور انسان آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتی, اگر سننا چاہو تو سناؤں, نہ سننا چاہیں تو ہمارے دوسرے مقرر عظیم حضرت علامہ مولانا مفتی مناظر صاحب کی تشریف لائیں, ان کو بلا اور میں دائیں جانب بائیں جانب کتنے بھی لوگ ہیں اس سے مجھے غرض نہیں, میں چاہتا ہوں تم سنو, تو میں تمہیں بتاؤں. اور ان بائیں والوں سے کہہ دو شور نہ مچائیں اور نہ چلے جائیں. کیا بھائی
جب تک شور مچے گا میں تقریر کو شروع نہیں کروں گا، کیونکہ میں محنت سے کروں گا، میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے وقت لگایا ہے، اور میری محنت ایسے ضائع جائے یہ مجھے بتا۔ میں تقریر ختم کر دوں گا لیکن میں نہیں کروں گا کہ صرف وقت نبھا دوں اور تم مجھے ٹک ٹک دیدم دم دم تشیدم کر کے سنتے رہو، یہ تو جب تک تم شانتی اور سننے والا ذہن نہ بناؤ گے میں تقریر رات کے لیے امام صاحب موجود ہیں، لیا وہی لیا تو بس ہاری پائی میں اگر چاہے باڑی دی ہو تو میری ان کے معدب آنے گزارش ہے، وہ چاہیں بڑھائے جن لوگوں نے ہار وغیرہ ڈالیں گے میں ان سے بھی گزارش کروں گا بھیجنا، نہ میں کوئی نعرہ بنواؤں گا آپ سے اور نہ مجھے کوئی پیسے دیں گے، ایسے آپ اپنے پاس رکھیں، کوئی شخص مجھے نظرانے دینے کے لیے نہ آئے، تقریر خراب ہوگی اور نہ آپ کو نعرہ لگے، ٹھیک ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھیں اللہم صلی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ آپ میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے والد دنیا سے گزر گئے، میری والدہ دنیا سے گزر گئی، یا میرا بھائی گزر گیا، یا میرا بیٹا یا بیٹی گزر گئی، یا کوئی بھی عزیز و اقارب، تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے حالات معلوم کروں؟ چاہتے ہو یا نہیں؟ بھائی بتاؤ چاہتے ہیں تو بتا دوں پھر ایک اللہ کے ولی کے کیا اس کے لیے وظیفہ بتایا اور کیا معاملہ پیش ہے۔ القول البدیع ایک بہت معتبر کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تھا، یہ واقعہ انہیں کا ہے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے ولی، میری بیٹی فوت ہو گئی، انتقال کر گیا، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کی کیفیت اور حالت دیکھ لوں کہ میری بیٹی کس کیفیت میں ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، میں ماں ہوں اس لیے جاننا چاہتی ہوں۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ جو وظیفہ بتائیں گے، جو طریقہ بتائیں گے، اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری بیٹی کی کیفیت کیا ہے۔ خواجہ حسن بصری نے اس کی بات سنی اور سننے کے بعد ارشاد فرمایا اے عورت، تم یہ آج رات عمل کرنا کہ 4 رکعت نفل پڑھو۔ سن لو آپ نے یہ وظیفہ کتنی؟ 4 رکعت، اور جب تم رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لو تو سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ پوری سورت چھوٹی سی ہے، اماں کے بارے میں والعصر سے پہلے ہے، اس کو پڑھنا تو 4 رکعت ہوئی، اور 4 رکعت میں آپ کو یہی سورت پڑھنی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ 4 رکعت میں تم کو یہی سورت پڑھنی ہے، اور جب تم نماز کو مکمل کر لو تو کسی سے گفتگو کیے بغیر اپنے نبی پر خوب درود بھیجنا، اور اتنا کثرت سے درود و سلام پڑھنا کہ تم پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہیں خواب میں اپنی بچی کی حالت معلوم ہو جائے۔ اتنا آسان طریقہ تمہیں بتا دیا۔ اب تمہارے پڑھنے میں خلوص ہونا چاہیے، تمہارے پڑھنے میں اثر ہونا چاہیے۔ قرآن شفا ہے،
قرآن تو جھوٹا ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں تو شفا کہاں ہو رہی؟ بتائیے سورہ فاتحہ کا نام ہی شفا ہے لیکن شفا ہو رہی ہے تو کیا یہ قرآن سچا نہیں ہے؟ پھر شفا کیوں نہیں ہو رہی؟ عمل ہے ہمارے اتنے خراب کے دل ہو گئے کالے اور زبان میں اثر ہو گیا ختم حرام کی غذا کھانے سے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک حافظ صاحب حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور میری بچی کی شادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسا سامان مجھے دیں کہ جس سے میری بچی کی شادی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب مٹی کے ڈھیرے اٹھایا وہ مٹی کے ڈھیرے لے آئے۔ آپ نے 3 بار قل هو اللہ احد ذرا اچھے لہجے سے نہ پڑھی لیکن تلفظ صحیح تھا، اللہ والے تھے، اب آپ کو کسی کو دکھانی نہ تھی، ریاکاری کرنی نہیں تھی۔ 3 بار قل هو اللہ احد آپ نے پڑھی اور ہاتھ رکھا مٹی پر، مٹی سونا بن گئی، سونا بن گئی۔ اب حافظ صاحب نے دیکھا کہ بڑا شاندار عمل بتا دیا ہے حضرت نے، مٹی سونا بن گئی، چل پڑے۔ راستے میں ایک کھیت دیکھا جو جتا پڑا تھا، مٹی اس کی ابری ہوئی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ محبوب الہی نے تو چند مٹی کے ڈھیرے دیے تھے اور 3 بار قل اللہ احد پڑھی تھی اور مٹی سونا بن گئی، میں پورے کھیت کوئی سونا بنائیں گے، پوری بنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے رکھا اور پڑھنا شروع کیا، لیکن مٹی سونا کہاں بنی؟ وہ تو مٹی کی مٹی ہے۔ بڑے حیران کہ قرآن انہوں نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، عمل انہوں نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، پھر مٹی سونا کیوں نہیں بنا؟ تو کوئی دانشور عقل مند گزرا ہوا جا رہا ہے، اس نے مولانا صاحب کو، حافظ صاحب کو افسردہ دیکھا تو پوچھا کیا بات؟ وہ کہنے لگے محبوب الہی نے ایک عمل بتایا تھا، وہ میں نے کیا لیکن کرنا الٹا ہوا، وہ کھیت کی مٹی سونا کیا بنتی، جو سونا میں لایا تھا وہ بھی مٹی بن گئی۔ بولے بھائی پھر؟ بولے قرآن انہوں نے بھی پڑھا، قرآن میں نے بھی پڑھا، انہوں نے تو اچھی قرات سے نہیں پڑھا، میں نے اچھے لب و لہجے کے ساتھ پڑھا، مزے کے ساتھ پڑھا، پھر بھی مٹی سونے نہ بنی۔ تو اس نے کہا آگے صاحب قرآن تم نے بھی پڑھا، قرآن محبوب الہی نے بھی پڑھا، لیکن جو محبوب الہی کی زبان ہے وہ زبان کہاں ہے؟ بے شک قرآن میں یہ اثر ہے، یہ تاثیر ہے، لیکن یہ تاثیر جب آتی ہے جب وہ حلال کی غذا دل میں جاتی ہے۔ پہلے تمہاری غذا اچھی ہونی چاہیے تب یہ تاثیر تمہارے پاس۔ تو عمل تو میں نے بتا دیا، تو آج حسن بصری نے بھی بتا دیا۔ اس نے عورت نے رات کو جا کر نماز پڑھی اور جیسا جیسا آپ نے فرمایا ویسا ویسا کیا اور درود شریف پڑھتے پڑھتے وہ سو گئے، عمل کامیاب ہوا۔ خواجہ حسن بصری کا بتایا ہوا تھا، عمل کامیاب ہو گیا۔ آب میں دیکھتا اپنی لاڈلی بیٹی، اپنی پیاری بیٹی کو اللہ اکبر اللہ کے عذاب میں، گندک کی بیڑیاں اس کے ہاتھوں میں، گندک کا لباس، اللہ اکبر وہ پہنے ہوئے ہیں، بیڑیوں میں جکڑی ہوئی۔ اب یہ حالت دیکھی تو ماں کی ماں آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی کہ 9 مہینے میں نے اپنی بچی کو اپنے پیٹ میں رکھا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، پالا پوسا، اچھی تربیت دی، اس کے بعد بھی میری بیٹی کا عالم یہ ہے، گھبرا گیا، عذاب میں گرفتار ہے، اللہ کی پکڑ۔ اللہ اکبر، فوراً صبح ہوئی، حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچی اور کہنے لگی اے خواجہ حسن بصری، آپ نے جو عمل بتایا میں نے اس عمل کو کیا، میں نے جب دیکھا اپنی بچی کو تو میری بچی تو عذاب میں گرفتار ہے، میں جب سے دیکھا ہے میں نے
میں بے چین و بے قرار آپ کوئی عمل بتائیں یا دعا کریں کہ میری بچی اللہ کے عذاب سے بچ جائے، میری بچی کو امن مل جائے، میری بچی کو سکون مل جائے، میرے بچی کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم صدقہ کرو اور میں اللہ سے دعا کروں۔ اور چلیے اب خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند دن گزرے، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ایسے باغ میں پہنچے ہوئے ہیں جو حسین و جمیل ہے، سیدھا کہو کہ جنت میں۔ اب وہ سیر کرنے لگے، ان باغات کی دیکھنے لگے تو دیکھا کہ ایک بہت عالیشان تخت بچھا ہوا اور اس تخت پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس پر توجہ نہ فرمائی، آپ تشریف لے جانے لگے۔ اس نے آواز دی اے خواجہ حسن ذرا رکو۔ آپ رک گئے، ٹھہر گئے۔ لڑکی نے کہا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میں نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کی ماں آپ کی بارگاہ میں آئی تھی میرے عذاب کے تعلق سے کچھ عرض کرنا۔ آپ حیران ہوئے ہیں، تیری ماں نے تو تیری حالت بڑی خراب بتائی تھی، اس نے تو بتایا تھا کہ تو جنت کا لباس پہنے ہوئے ہے، تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، لیکن میں تیری حالت کو تبدیل دیکھ رہا ہوں، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ حالات تیرے بدل کیسے گئے؟ تو اس لڑکی نے کہا تھا اے اللہ کے ولی حالات کیا بدلے؟ آپ نے دعا فرمائی اور ایک اللہ کا نیک بندہ حضور کا غلام عاشق رسول قبرستان میں آیا اور آنے کے بعد اس نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کیا شروع کیا؟ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ اور جب وہ درود شریف پڑھنے لگا اور پڑھنے کے بعد اس نے جب فاتحہ کو پورا کر لیا اور درود شریف کو مکمل کر لیا تو بارگاہ الہی نے انہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور التجا کرنے لگا، دعا کرنے لگا کہ یا رب العالمین اس کا ثواب تو میرے نبی کو عطا کر اور ان کے صدقے سے اس قبرستان کے اندر جتنے مردے ہیں یا رب العالمین ان کو بھی اس کا ثواب دے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ کے ولی جب اس نے درود شریف پڑھ کر اور اس کا ثواب اس قبرستان والوں کو کیا تو میں ایک اکیلی اس قبرستان میں نہیں تھی بلکہ اس قبرستان میں 70,000 مردے تھے۔ اللہ اکبر! اس کے دعا کرنے کی وجہ سے اور درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صرف میرے ہی اوپر سے نہیں بلکہ 70,000 ان مردوں پہ سے عذاب ہٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس قبرستان کے 70,000 مردوں سے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ آج آپ بھی لوگ قبرستان گئے ہیں یا بعد میں جائیں گے تو یاد رکھیے کہ درود شریف پڑھ کر ضرور دعا کیجیے۔ درود شریف پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ دعا بارگاہ الہی میں جلدی مقبول ہوگی۔ میں اکثر جب تقریریں کرتا ہوں میرا طریقہ کار یہی ہے کہ میں پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف بیان کرتا ہوں اور پھر درود شریف پڑھتا بھی ہوں، پڑھواتا بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا طیب علی آپ ہر جلسے میں درود شریف بھی پڑھواتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ پہلے بھی ہوا کہیں آج سے 3 سال پہلے سوال تو آج سن لو ایسا کیوں؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے حضرت منصور بن عمار
سعادت کے دارین میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت منصور بن عمار کا جب انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بیٹے نے یا ان کے گھر والوں نے حضرت منصور بن عمار کو خواب میں دیکھا تو حضرت علامہ و مولانا منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا یا گھر والوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ کے حالات کیسے چلے؟ اللہ کے سامنے آپ کی پیشی کیسے ہوئی؟ تو حضرت منصور بن عمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹے سیدھی بن گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت منصور بن عمار کے جواب سنیے۔ حضرت منصور بن عمار نے کہا کہ جب میں اللہ کے سامنے آیا پیش ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ منصور تو بہت تقریر اور واز کرتا تھا، لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ دنیا سے محبت مت کرو، لوگوں کے دلوں سے کہ دنیا کی محبت نکالتا تھا، دین کی دعوت دیتا تھا، تبلیغ کیا کرتا تھا، اور خود تو دنیا کی طرف خود دنیا کی طلب کرتا۔ حضرت منصور بن عمار کہتے میرا سر جھک گیا، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ منصور بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رب العالمین معاملہ ایسا ہی ہے، معاملہ ایسا ہی ہے، ہم بھی انہی میں سے ایک فرد ہے، تمہیں دنیا سے ہٹاتے ہیں اور پھر دنیا کی طرف ڈالتے ہیں، تمہیں وعد و نصیحت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ اتأمرون الناس ان تسبحوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ نے جب مجھ سے کہا تو میں نے اپنے سر کو جھکا دیا، میں کانپنے لگا، اللہ کے خوف سے ڈرنے لگا، لیکن میں نے بارگاہ الہی میں عرض کی لیکن رب العالمین ایک بات یہ بھی تو ہے کہ میں جب بھی وہی باز کرتا، جب بھی میں تقریر کرتا تو میرا سب سے پہلا کام ہوا کرتا میں تیری حمد بیان کرتا اور پھر تیرے نبی پر درود و سلام پڑھتا اور اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کرتا۔ پہلے تیری حمد بیان کرتا اور پھر تیرے نبی پر درود و سلام پڑھتا اور پھر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا۔ یا رب العالمین تیرا گناہگار بندہ طیب علی قادری بھی یہی کرتا ہے، گناہگار ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن میرا بھی یہ عمل ہے کہ میں پہلے تیری حمد کرتا ہوں، پھر تیرے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں اور پھر آگے نصیحت و واعظ کرتا ہوں۔ جب میں نے بارگاہ الہی میں یہ باتیں رکھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا منصور بن عمار تو سچ کہتا ہے، اور سن تو دنیا والوں کے سامنے، میرے بندوں کے سامنے، زمین کے اوپر، دنیا کے اندر میری تعریف کرتا تھا اور میرے نبی پر درود و سلام بھیجتا تھا، کہ آج یہ مدعا لے لے، آج تو میرے فرشتوں کے سامنے ان آسمانوں پر کرسی لگائی جاتی ہے تو یہاں پر میری بزرگی بیان کر، جیسی عظمت تو میری زمین پر بیان کرتا تھا، اے منصور بن عمار آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے آج میری تو عظمت کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو جو لوگ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخش دیتا ہے، خطاؤں کو معاف۔ حضرات گرامی، یہ شب برات، برات کی رات، نجات کی رات، مغفرت کی رات، بخشش کی رات،
اللہ اکبر آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتا ہے اور بندوں کو ندا آتی ہے کہ بندو مانگو کیا مانگو، تم آج مجھ سے مغفرت مانگو گے تو میں تمہیں بخشوں گا، تم مجھ سے آج توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، تم مجھ سے یہ مانگو گے کہ ہماری مصیبتیں دور ہوں تو میں تمہاری مصیبتیں دور کروں گا، تم چاہو کہ رنج و علم دور ہو جائیں تو میری بارگاہ میں آ کر گر گڑاؤ رو، اس رات میں مجھ سے مانگو میں تمہارے رنج و علم دور کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی 28 پارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو تمہارے آگے کے لیے نصیحت کرے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں داخل کر دے ایسے باغوں میں کہ جن کے نیچے نہریں رواں رواں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اللہ جس دن اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا، شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور ان کے آگے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے سچی توبہ کری اللہ ان کے گناہوں کو بھی مٹائے گا، جنت میں بھی داخل فرمائے گا، اور ان کے آگے اور دائیں ان کے نور دوڑتا ہوا نور دوڑ رہا ہوا، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے بخش دیا ہوگا، وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے، وہ لوگ جن کے آگے اور دائیں نور دوڑ رہا ہوگا، وہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین تو ہم کو بخش دے اور ہمارا نور مکمل اور پورا کر۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے میرے رب یا پروردگار عالم تو ہر شے پر قادر۔ مسلمانوں ہم زندگی گزارتے ہیں اور زندگی گزارنے میں آپ اپنے 24 گھنٹے کا محاسبہ کیجیے اور ٹوٹل لگائیں، حساب لگائیں کہ آپ اس 24 گھنٹے میں گناہ کتنے کرتے ہیں اور نیکیاں کتنے کرتے ہیں۔ ذرا جوڑ کر دیکھو اپنے دل کے اندر ذرا ہلکا سا احساس ہے اس وقت کہ آپ کے دل میں ابھی جواب ملے گا کہ آپ 24 گھنٹے میں گناہ زیادہ کرتے ہیں یا نیکیاں زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب آئے گا کہ گناہ زیادہ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ اور پوری زندگی جو زندگی اپنی اعتبار سے 60 سال کی ہے، جو ہم تجربے کے طور پر دیکھتے ہیں پر بار کا بھروسہ نہیں، تجربے کے اعتبار سے اس دور میں جو عمریں چل رہی ہیں وہ 60 سال ہے اور پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے اندر مجمع میں 60 سال کے بوڑھے بھی موجود ہیں اور 40 سال کے آدمی بھی موجود ہیں اور 25 سال کا نوجوان بھی موجود ہے۔ وہ ذرا سوچے تو صحیح کہ اس کی زندگی گزر گئی، زندگی گزر رہی ہے اور میرے اعمال اچھے زیادہ ہیں یا برے زیادہ ہیں۔ سوچ کر دیکھیے پل بھر میں موت آ جائے گی، اب توبہ کا موقع نہ ملے گا۔ انسان سوچتا رہتا ہے کہ کل توبہ کروں گا، آج توبہ کروں گا، اور توبہ کا وقت گزرتا چلا جاتا ہے لیکن توبہ میسر نہیں ہوتی، توبہ کا خیال
بس دل میں گزر جاتا ہے، عمل نہیں ہو پاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، صدق اعلی حضرت حضرت مفتی ناظر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی منادی حسین صاحب قبلہ آپ کی دعوت پر سرزمین امروہہ تشریف لائے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے دعوت کو قبول فرمایا اور ہمارے اس دیار میں تشریف لائے۔ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کر کے حضرت کو رونے کی اسٹیج کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم۔ ایک عتبہ نام کا نوجوان تھا اور اس کی فتنہ انگیزی بڑی مشہور تھی، بہت لوگوں کو ستاتا تھا، پریشان کیا کرتا تھا اور کوئی نیک عمل یہ کرنے کو تیار نہیں۔ پوری زندگی اس عتبہ نام کے شخص کی گناہوں میں گزر رہی تھی۔ ایک دن اسے کیا دل میں خیال آیا کہ یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محفل ہوا کرتی تھی قرآن کی تفسیر کی، اس میں حاضر ہوا اور آپ قرآن کریم کی اس آیت الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم اس کی تفسیر فرما رہے تھے، اس کی تشریح فرما رہے تھے۔ کیا لوگوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈرے؟ مجمع والوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، کیا لوگوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈرے؟ یا زندگی ایسی گزری ان حالات میں کہ جب چاروں طرف سے مسلمان قوم کو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، جب ایسے ایسے لوگوں کے دماغ چل رہے ہیں کہ تم 100 سال بعد سوچو گے وہ چیز اور وہ ابھی سوچ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، ان حالات میں کہ جب کہ ہماری گھروں سے بیٹیاں اپنے ماں و باپ کی عزت کو تار تار کر کے اور گھر کی دہلیز پار کر کے اسلام جیسے مذہب کو چھوڑ کر ان مذہبوں میں جا رہی ہیں اور ان پتھروں کی طرف جا رہی ہیں کہ جو کل جہنم کا ایندھن بنے۔ اس وقت اے قوم تجھے کانپ جانا چاہیے تھا، اے قوم اس وقت لرز جانا چاہیے تھا تجھے اور ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے تھے کہ آج وہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ جب ہم نے غربت کے دور دیکھے، جب ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا، جب صحابہ کرام جنگوں کے لیے نکلا کرتے تھے تو ایک آدمی کے حصے میں ایک کھجور نہ آتی تھی، 2 آدمیوں کے حصوں میں ایک کھجور آیا کرتی تھی، لیکن خدا کی قسم ان کے ایمان کبھی نہ کمی، ان کے قدموں میں کمی جنبش نہیں آئی۔ تابعین کا دور آیا، علم کے دریا ہمارے تابعین نے بہا دیے، لوگ ان کے چہروں کو دیکھتے ایمان لے آتے، ان کے کردار کو دیکھتے ان کے قدموں میں گر جاتے، کوئی پریشانی آتی تو یہ غیر لوگ ہمارے تابعین کے قدموں میں آتے، اپنے عریضہ رکھتے، خدا کی قسم وہ اللہ والے دعا کرتے، بارگاہ الہی میں دعائیں مقبول ہو جاتی، لوگوں کی دنیا تبدیل ہو جاتی اور لوگ دامن اسلام سے وابستہ۔ آج تمہارے پاس بہترین گھر بھی ہیں، اچھی مسجدیں بھی ہیں، مالوں بھی ہے، دولت بھی ہے اور دنیا بھی عزت بھی ہے، لیکن تمہارے پاس قدر و قیمت۔ آج تک لوگ اسلام کے دامن میں آتے تھے، اسلام کو مذہب ہے کہ جو عزت کی چادر عطا کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں عورتیں آئیں، حضور نے چادر عطا فرمائی، اولیاء کی بارگاہ میں عورتیں آئیں، اولیاء کرام نے انہیں عزت کی چادر دی۔ اور آج ہندوستان کے اندر جب خواجہ غریب نواز آئے رضی اللہ تعالی عنہ
تو یہاں پر عورتوں کو جو نیچے طبقے میں آتی تھی انہیں صحیح ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہننے دیے جاتے، انہیں قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا، انہیں عزت نہیں دی جاتی تھی، انہیں اپنے پاس نہیں بٹھایا جاتا تھا۔ اللہ کے قسم خواجہ غریب نواز نے اولیاء کرام نے انہیں اپنے قریب بٹھایا، انہیں اپنے پاس بٹھایا، انہیں کردار و عمل دکھایا، حضور کی سیرت بتائی، اسلام کی تعلیم بتائی، اور جب یہ تعلیم ان کے سینوں میں آئی تو وہی لوگ ایمان لے آئے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ ارے ہم نے تو لوگوں کی دنیا بدلی ہے، ہم نے تو لوگوں کو عزت دی ہے، ارے ہم نے جینا سکھایا، ہم نے رہنا سکھایا، ہم نے عزت سکھائی، ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ملا کیسے جاتا ہے، ہم نے لوگوں کو بتایا رہ کیسے جاتا ہے، ہم نے بتایا کہ اس کی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی، ہم وہ قوم تھے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ آج دن خبریں ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہمارے گھروں سے نکل کر دوسروں کے گھروں میں جا کر ان کی عزت بڑھے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا تو تم کما لو گے، یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہ زندگی گزر جائے گی، لیکن خدا کی قسم وہ زندگی جہاں موت کو بھی موت آ جانی ہے، جہاں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، جہاں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، اس زندگی کو تم چھوڑ کر جا رہے۔ اللہ اکبر، حساب ان لوگوں کا بھی ہوگا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم نہ دی، جنہوں نے اپنے بچوں کو ادب نہ سکھایا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پیدا کر دیا اور بس وہ بڑے ہو گئے تو ہم بری ذمہ ہو گئے۔ تم نے اللہ کی محبت کیوں نہیں سکھائی؟ تم نے رسول کی محبت کیوں نہیں سکھائی؟ تم نے اللہ کا خوف کیوں نہیں بتایا؟ تم نے عذاب جہنم سے کیوں نہیں ڈرایا؟ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ قبر ایک مندر ہے؟ تم نے بتایا نہیں کہ نظر کی بھی ایک حالت ہے؟ تم نے بتایا نہیں کہ تمہیں دوزخ میں بھی جانا پڑ سکتا ہے؟ تم نے بتایا نہیں کہ دوزخ کی آگ کا عالم یہ ہے کہ جس کے شعلے کبھی نہیں بجھتے؟ تم نے بتایا نہیں کہ یہ آگ جو تمہیں پیلی نظر آتی ہے قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ تمہیں کالی، یہ آگ جسے تم آگ پیلا دیکھتے ہو جہنم کی آگ پیلی نہیں ہے، جہنم کی آگ کالی ہے۔ یہ جو آگ تمہیں آج ملی ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اللہ اکبر، یہ رحمت کے دریاؤں میں بجھ کر تمہارے پاس آئی ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ خدا کی قسم اس آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر تم اس کے اندر سریا ڈالو، لوہا ڈالو، اسٹیل ڈالو، لکڑی ڈالو تو یہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے اندر ڈالا گیا کیا ہے۔ اس آگ کا عالم یہ ہے تو اس دوزخ کی آگ کا عالم کیا ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے، کبھی ڈالی اپنے کتابیں میں نظر؟ معاشرے کو برا مت کہو، برے تم ہو، اور ڈالی کو اپنے غریبہ میں نظر تو ہم سے برا کوئی نہ کرے۔ تربیت تمہاری خراب ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تم نے؟ حضرت ام عمارہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تم نے؟ حضرت سلمہ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تم نے؟ ہمارے ہاتھ میں ایسی ایسی عورتیں پیدا ہوئی کہ خدا کی قسم اگر علم کی ضرورت پڑی تو حضرت سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے علم کے جوہر بکھیرے ہیں کہ خدا کی قسم ایسی مجتہدہ تاریخ لانے سے اور جنگ کا وقت آ گیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے جوہر دکھائے، اللہ اکبر، کہ غیر مسلموں کے دام کٹتے کرتے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا اور چاروں طرف سے حملے ہو گئے، حضرت ام عمارہ لوگوں کو پانی پلا رہی تھی کہ جب دیکھا رحمت للعالمین دشمنوں کے نرگے میں ہیں اور دشمن چاروں طرف سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ اکبر، ایسی عورتیں رب کریم نے ہم گناہگاروں کو عطا کری تھی، ایسی ہماری مائیں تھی، ایسی اسلام کی بیٹیاں تھی۔ حضرت ام عمارہ نے جب یہ منظر دیکھا تو مشکیدہ پھینک دی اور ایک نیزہ اٹھا کر، ایک تلوار اٹھا کر دشمنوں کے نرگے میں پہنچ گئی اور وہ مقابلہ کیا کہ دشمنوں کے دھاک کرتے کر دیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ام عمارہ کے سارے جسم پر تلواروں کو نیزے کے زخم اور حضور کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ دینے کو تیار تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ام عمارہ کے بیٹے کو اس نے ٹانگ کاٹ دی تھی تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے ام عمارہ، یہ جو کام میں تمہارے سر جا رہا ہے یہ جانتے ہو یہ وہی شخص ہے کہ جس نے تمہارے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے۔
حضرت عمارہ نے اتنا سنا فوراً تلوار لے کر اس کے مقابلے پہ پہنچی. اللہ اکبر. اور وہ جوہر آپ نے بہادری کے دکھائے کہ اس کے سرین پر ایک بار آپ نے ایسا کیا کہ اس کی ٹانگ کو آپ نے بیکار کیا. اور وہ گھسکتا ہوا جب بھاگ رہا تھا تو حضور مسکرا دیا. اور حضرت عمارہ یہ دیکھ کر مچل گئی کہ دریائے رحمت جوش میں ہے. عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک تمنا ہے, ایک دعا ہے, میری ایک عرض ہے. رب العالمین سے میں یہ دعا کرتی ہوں اور آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں تو میری یہ دعا پوری ہو جائے گی. فرمایا کیا کہتی ہے عمارہ؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کہ جب ہمیں موت آ جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے ساتھ. انہوں نے کیا فرمایا ٹھیک ہے عمارہ, ہم بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جنت میں تمہیں ہمارا رفیق بنا. حضرت عمارہ کہتی ہے کہ حضور کی یہ دعا فرمانے کے بعد پھر مجھے کسی دنیا کے کوئی بھی چیز اور کوئی بھی غم نے پریشان نہ کیا اس خوشی کے آگے کہ کل ہم جنت میں حضور کے ساتھ. ہم نے تو جانے دی عزت کو بچانے کے لیے. اللہ اکبر. کتنی حسین و جمیل ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضور کی لخت جگر ہے, لیکن کبھی آپ نے ان کو بے پردہ دیکھا؟ آپ اسلام کے ماننے والے اور ان کو کلیجہ کہنے والی عورتوں, تم اپنی عزت کو پامال کرتی ہو, اسلام دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم میں جاتی ہو. اللہ اکبر. یہ دنیا کو تم گزار لو گی جیسے چاہو, لیکن آخرت یہاں پر صبح نہ ہوگی. اللہ اکبر. جو گیا جہنم میں وہ جہنم میں گیا, اور جو جنت میں گیا وہ جنت میں گیا. اللہ اکبر. حضرات گرامی, حضرت رضوان تو یہ خطبہ حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ تفسیر بیان فرما رہے تھے, تشریح کر رہے تھے. اتنا سننا تھا کہ دل کا اثر ہے. اب میری تو وہ زبان نہیں ہے جو خواجہ حسن بصری کی اور آپ کے دل کا اثر ہو جائے. وہ خواجہ حسن بصری تھے. اللہ میری زبان میں تو اثر نہیں, لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے دل کا اثر ہو جائے. دوبارہ آپ سمجھ میں آئے اور دین رات پر, دین اسلام پر سننے پر گناہوں سے بچیں اور اپنے دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. آمین. اتنا فرمانا تھا, یہ تقریر کرنی تھی کہ خطبہ رونے لگے. اور آیا آپ کی بارگاہ میں اور کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں. خواجہ حسن بصری کی آپ پر میرے گناہ کو معاف کر دیں. میں نے تو سوچا نہیں, ایسے ایسے کام کیے تھے تو اس کے تو دل و دماغ میں تھی نہیں ہے کہ مجھے کون معاف کرے گا. ارے ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں اگر اولاد نافرمان ہوتی ہے. لوگ اگر احسان کو نہ مانے تو دوست چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور میں نے تو زندگی اللہ کا احسان ہی نہیں مانا. میں تو گناہ میں گناہ کرتا چلا گیا, زندگی گزارتا چلا گیا. تو کیا اللہ رب العالمین میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ اللہ غفور, وہ گناہوں کو بخش. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش. اتنا سنا اس نے ایک چیخ ماری اور بیہوش ہو گیا. حضرت خواجہ حسن بصری اس کے قریب آئے, اسے ہوش آیا. تو ہوش آنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان, کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو اللہ سے توبہ کرے اور وہ تیری توبہ کو قبول کرے؟ کیا اب بھی تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے گناہوں پر شرم و نادم نہیں ہے؟ تو نے اپنی جان کو گناہوں کے بدلی رہن رکھ دیا؟ کیا تجھے اس جہنم کا ڈر نہیں کہ جس پر بھڑکتی ہو یاد ہے؟ کیا تجھے قیامت کا ڈر نہیں کہ جہاں تیرا سامنا اللہ رب العالمین سے ہوگا؟ کیا تجھے اللہ کے قہر سے ڈر نہیں لگتا؟ اگر تو اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتا اور تو جہنم کا ایندھن بننے سے نہیں ڈرتا تو جو چاہے تو کر. اور اگر تو چاہتا ہے
کہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، اللہ کا قہر کا سامنا نہ ہو، تو اے عتبہ تو آج ہی سدھر جا اور آج ہی تو گناہوں سے بعد آ جا اور اللہ سے معافی مانگ۔ اس نے پھر کہا کہ خواجہ حسن نظری میری توبہ اللہ قبول کر لے، میری توبہ اللہ قبول کر لے گا۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی توبہ کو پسند کرتا ہے، تو توبہ کر، تیری توبہ کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہ رویا، رونے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو میرے گناہوں کو معاف کر، اور میں تجھ سے کہتا ہوں میری توبہ کو قبول کر، اور تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا تو میں تجھ سے 3 دعائیں کرتا ہوں، تو میری یہ 3 دعائیں قبول کر۔ اگر تو نے میری یہ دعائیں قبول کر لی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا اور تو نے میرے گناہ کو بخش دیا، تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا۔ اگر میری یہ دعائیں قبول ہوتی تو عتبہ نے 3 دعائیں مانگی، اے اللہ مجھے ایسی عقل اور ایسا قوت حافظہ عطا فرما کہ میں جو علم دین پڑھوں، جو علم دین سیکھوں، وہ میرے ذہن اور دل و دماغ سے کبھی نہ نکل جائے۔ تو اب تو دل کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے نا، اب تو وہ علم دین کی طرف جا رہا ہے، عالم بننا ہے۔ تو اس نے یہ دعا کری کہ سب سے پہلے مجھے عالم بنا اور ایسا عالم بنا دے کہ میرے دل و دماغ سے کوئی بات نہ، اور دوسری یہ کہ میری زبان میں اثر پیدا کر دے، ایسا اثر کہ جب میں وعظ کروں، کہ جب میں تقریر کروں تو لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو اور ان کی دل کی دنیا جیسے میری تبدیل ہو رہی ہے ایسے ان لوگوں کی بھی تبدیل ہو جائے۔ دعا تو یہ عتبہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ میری بھی دعا ہے، اور ہمارے اس اسٹیج پر جتنے علماء کرام نے تشریف فرمائے ان سب کی دعا ہے۔ اور تیسری چیز یا رب العالمین یہ ہے کہ مجھے محتاج نہ بنانا، اور یہ دعا ہے کہ اللہ علماء حقہ کو کبھی دنیا داروں کا محتاج نہ بنا۔ علماء حقہ اگر محتاج ہوں گے تو حق نہ بولیں گے، علماء محتاج ہوئیں گے تو دین تمہارے پاس صحیح نہیں آ پائے گا۔ اس لیے دعا کیا کرو اور محتاج انہیں بننے نہ دیا کرو۔ علماء کبھی محتاج نہ ہو اور نہ انہیں محتاج بننے دو۔ جس قوم نے یہ سمجھ لیا، سمجھ لو معاشرہ اور قوم صحیح ہو جائے گی۔ علماء کی بھی کمی ہے اور عوام تیری بھی کمی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، امام صاحب دعا کرے جا رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی دعا قبول ہوگی کیسے؟ امام صاحب کھانا بھی تو محلے کا ہی کھلا رہے ہیں نا، اور کھانا کھلانے والوں تم نے اپنی غذاؤں کو دیکھا کہ وہ غذا جو تم دے رہے ہو امام صاحب کو وہ حق کی ہے، حلال کی ہے، حرام کی ہے۔ حالانکہ امام صاحب پہ پکڑ نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کھانا کیسا ہے اور کسی نے آپ کو کھلا دیا تو آپ کی پکڑ نہیں ہے۔ شریعت سے آپ کو اجازت ہے، اگر کوئی آپ کو آن کر کھانا دے دیتا ہے آپ دے لیتے، اب وہ چاہے سٹے کا کھانا لایا ہے آپ نے اسے کھا لیا تو آپ گنہگار نہیں ہیں، لیکن آپ کی زبان میں وہ سمجھ جو آنا چاہیے۔ تو محلے والے جو کھانا کھلاتے امام صاحب کو اس کھانے کو بھی تو دیکھو، جیسا کھانا تم کھلا رہے ہو ویسے امام صاحب کی زبان میں اثر آ رہا ہے، امام صاحب بھی ایسے آپ بھی ایسے، سمجھے؟ تو جب دونوں ایک سے ہیں تو وہی ہوگا کہ ہو رہا ہے۔ تو تیسری دعا انہوں نے کی کہ اللہ مجھے تو رزق دے حق و حلال کا، اور میرے لیے کھانے کا ایسا انتظام ہو کہ مجھے کسی کے پاس جانا نہ پڑے اور میرے عقلوں میں بھی نہ سما سکے، مجھے ایسے یہ دعا ہماری اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرما دیا اور آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔
اللہ بہترین عالم وہ عتبہ جو کتنا انگیز تھے، جو ظالم تھے، جو لوگوں کو سکون سے رہنے نہ دیا کرتے تھے، آج عالم باعمل، اور جو عالم باعمل ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ میری زبان میں اثر پیدا کر دے، تو اللہ نے وہ زبان میں اثر پیدا کیا کہ آپ جب تقریر کرتے تو لوگ دہاڑے مار مار کر روتے، اور لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آپ کی مجلس میں توبہ کرتے۔ اور تیسری چیز رزق کے بارے میں، ایک کاف تھا آپ کا، آپ کو جب بھوک لگتی آپ استاد کے پاس جاتے اور وہاں پر 2 روٹی اور 1 شوربے کا پیالہ آپ کو رکھا ہوا ملتا، آپ اسے تناول فرما دیا کرتے۔ اللہ اکبر، یہ تینوں دعائیں اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی۔ جو بارگاہ الہی میں چھپ جاتے ہیں توبہ کر کے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسے اٹھا دیتا ہے، وہ اتنا اٹھ جاتے ہیں کہ پھر دنیا والے ان کے آگے جھکتے ہیں، کائنات ان کے آگے جھکتی ہے، چرند و پرند ان کے آگے جھکتے ہیں، وہ پھر کسی کے آگے نہیں جھکا کرتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ حضرات گرامی، میری یہی عرض ہے آپ سے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں اور سیدھی راہ پر رہیں، جو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، اولیاء کرام کا راستہ ہے، اس راستے کو آپ مضبوطی سے پکڑیں، اسی پہ چلتے رہیں، اور اس سے ہرگز بھی آپ کو نہیں ہٹنا ہے۔ یاد رکھیے اس دور پرفتن میں بہت ایمان کا خطرہ ہے، اپنے ایمان کو بچا کر رکھیے۔ سب سے قیمتی شے ہے ایمان۔ ایمان نہیں رہا تو آپ کا جینا، آپ کی دنیا، آپ کی کامیابی سب بیکار ہے، اور ایمان سلامت ہے تو کچھ نہ رہا تھا تو سب کچھ رہ گیا، اور ایمان سلامت نہ رہا تو سب کچھ رہا اور بیکار۔ اللہ گرامی، یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا رب العالمین، یہاں جو کچھ بھی میں نے عرض کیا اس میں جو بھی غلطی مجھ سے گنہگار سے ساون قدم یا قدم واقع ہو گئی ہو، اسے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں معاف فرما دے۔ میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ انداز میں نا آپ لوگ